اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 جو ہے اس کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے۔ تو آیت نمبر 34 آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی آ رہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں ایک مختصر آیت ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں جی۔ واو آپ کا حرف ہے، اسے حرف عاطفہ مان لیں یا حرف مستانفہ مان لیں، ٹھیک ہے، یعنی واو کو واو عاطفہ مان لیں یا واو مستانفہ مان لیں، دونوں طرح سے چلے گا۔ یہاں پر اذ آپ کا ظرف ہے اور اس پہ ہم تفصیل سے پچھلے لیکچرز میں سے کسی لیکچر میں بات کر چکے ہیں۔ اذ جو ہے یہ ایک محذوف فعل اذکرو فعل امر، اس کا مفعول بھی بن کر استعمال ہوتا ہے، اور ظرف ہے تو اس کا مضاف الیہ آگے جو ہوگا وہ جملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو قلنا یہ فعل ہے، فعل اور فاعل اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور نحنو کی ضمیر جو ہے اس کے اندر اس کا فاعل ہے جو کہ تعظیم کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن مجید میں واحد کی ضمیر بھی استعمال کی ہے اور جمع کی بھی ضمیر استعمال کی ہے۔ بادشاہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ جو کہ حقیقی بادشاہ ہے اسے تو زیادہ زیب دیتا ہے کہ وہ ہم کا لفظ استعمال کرے اپنے لیے۔ للملائکۃ جار مجرور ہے، اور کالا کے صلے کے طور پہ لام جو ہے یہ استعمال ہوا ہے، اور للملائکۃ میں الملائکہ اسم ہے۔ اسجدو فعل ہے، فعل امر ہے۔ لی آدمہ میں جار مجرور، لام حرف جر ہے اور آدمہ اسم ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدم غیر منصرف اسم جو ہے وہ لام جارہ کی وجہ سے آپ کو زبر کے ساتھ ہی نظر آ رہا ہے حالت جر میں بھی۔ فسجدو میں فا، اس فا کے حوالے سے کسی نے اسے استنافیہ بھی کہا ہے اور کسی نے اسے عاطفہ بھی کہا ہے۔ بہرحال سجدو فعل ہے اور فعل کا صیغہ نمبر 3 ہے، لہٰذا اس کا فاعل اس کے اندر ہی ہم مان لیں گے۔ الا حرف استثناء ہے اور ابلیس جو ہے یہ اسم ہے۔ ابا فعل ہے، واو حرف ہے، استکبرہ فعل ہے، واو پھر حرف ہے، کانا فعل ہے، من حرف ہے، الکافرین اسم ہے۔ تو الفاظ اتنے مشکل نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالی آسانی سے اور بڑی جلدی ہماری یہ آیت انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس آیت کو ہم پہلے چند جملوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پہلا جملہ جو ہے وہ لیتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس لمبے جملے کو بھی ہم 2 جملوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ ہاں ایک بات الگ ہے کہ اس لمبے جملے میں مزید بہت سارے جملے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، لیکن یہ جو لمبا جملہ ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اس کو ہم لی آدمہ تک ایک جملے میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے الگ کر کے آپ کے سامنے نیچے لکھ دیا ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے فسجدوا الا ابلیس، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی پہلے جملے پر، کہ پہلا جملہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ تو واو جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ واو عاطفہ یا واو استنافیہ۔ اذ جو ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف جو ہے وہ مضاف الیہ چاہتا ہے، مضاف الیہ آگے آ رہا ہے قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم تک، ٹھیک ہے۔ اب یہ ظرف اور مضاف الیہ یہ ایک اذکرو فعل امر کے لیے مفعول بہ کا کام دے رہا ہے یہاں پر اذ جو ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی یہاں پر اذ ظرف کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ہم کہیں گے مفعول بہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہوگی بات، یہ کلیئر کر لیں، کیونکہ جب ظرف ہم کہیں گے نا تو ظرف کے معنی پھر اس وقت یا جگہ کے کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے اس وقت کو یاد کرو،
اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک فرق جو ہے وہ سمجھ لیجئے گا. اگر ہم ظرف ایزے لیں تو پھر اس وقت ہم کہیں گے اس وقت یاد کرو. ٹھیک ہے؟ اس وقت یاد کرو. اس وقت کو نہیں ہوگا پھر ترجمہ، یہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے گا. تو اذ جو ہے یہ مفعول بہ کے طور پہ آ رہا ہے، اور چونکہ یہ مضاف ہو کر آتا ہے تو اس کا مضاف الیہ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم ہے. قلنا فعل اور فاعل ہو گیا. 14واں سیکھا ہے تو فاعل اس کے ساتھ ہی ہم فعل کے جو ہے وہ اٹیچ کر دیں گے. قلنا فعل اور فاعل ہو گیا. للملائکۃ لام اس اسم پر داخل ہوتا ہے جس سے کوئی بات کہی جاتی ہے، تو یہ للملائکۃ قلنا فعل کے متعلق ہو گیا. اب جو کہا گیا ہے قلنا کے لیے جو مفعول ہے وہ ہے اسجدوا لآدم. یہ اس کا مفعول یعنی مقول القول ہے، یعنی اسے ہم محلاً منصوب یہاں پر کہیں گے. اب یہ جو اسجدوا لآدم ہے، اس میں اسجدوا فعل امر ہے، سجدہ یسجدو سجودن سجدہ کرنا. سجدہ یسجدو سجودن باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بنیادی معنی جو ہیں وہ عاجز اور مطیع ہونا اور سر یا بدن کو کسی خاص انداز میں جھکا کر اپنی عاجزی یا اطاعت کا اظہار کرنا. ٹھیک ہے؟ اور عربی زبان میں ایک دلچسپ بات ہے کہ اونٹ کا وزن لادے جاتے وقت اپنی گردن یا سر جھکانے یا نیچے زمین پر رکھ دینے کو ظاہر کرنے کے لیے یہی فعل استعمال ہوتا ہے. مثلا عربی زبان میں کہتے ہیں کہ سجد البعیر، یعنی خفض رأسہ، اونٹ نے سر نیچے رکھ دیا. اور ہماری شرعی اور فقہی اصطلاح میں نماز کے اندر ایک خاص ہیئت اختیار کرنے یعنی اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور سجدہ یسجدو ایک متعدی فعل ہے، کسی کو سجدہ کیا جائے گا ظاہر بات ہے، اور اس کے مفعول جس کو سجدہ کیا جائے اس پر لام کا صلہ لگتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا اور اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا. مثلا عربی زبان میں کہیں گے کہ سجدہ للہ، اس نے اللہ کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے؟ سجدہ اللہ کہنا عربی زبان میں غلط ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر جب ہم مجہول استعمال کریں گے سجدہ اس فعل کا، تو چونکہ یہ پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو افعال پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کا مجہول بھی پریپوزیشن کے ساتھ ہی استعمال ہوگا. یعنی عربی زبان میں اس فعل کو فعل مجہول کے طور پہ جب استعمال کیا جائے گا تو سجدہ لہو یعنی اس کو سجدہ کیا گیا کہا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اسجدو جو ہے یہ فعل امر ہے سجدہ یسجدو سے، اور جمع کا صیغہ ہے تم سجدہ کرو، فعل اور فاعل ہو گیا. لی آدمہ میں لام حرف جر ہے، آدمہ یعنی لام وہ اس کا صلہ ہے سجدہ کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے، اور آدمہ جو ہے یہ وہ مفعول ہے ایکچولی جس کو سجدہ کرنے کا کہا جا رہا ہے. تو آدم کو یہاں پر ہم محلاً منصوب بھی کہہ سکتے ہیں سجدہ فعل کے لیے. ٹھیک ہے؟ لیکن گرامیٹیکلی جو ہے ہم اسجدو فعل اور فاعل کہیں گے، اور لی آدمہ جار مجرور کو متعلق اسجدو فعل کے کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اتنا حصہ جو ہے وہ ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا. یعنی قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، یہ سارا کا سارا جو ہے مضاف الیہ محلاً مجرور ہو گیا اذ کے لیے، اور اذ جو ہے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی بن گیا اذکروا فعل کے لیے، اور اذکروا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ فسجدوا الا ابلیس، فا عاطفہ کہہ لیں پس. ٹھیک ہے؟ ان معنی میں سجدو، سجدہ سجدہ سجدو یہ تیسرا سیکھا ہے، لہٰذا اس کا فاعل جو ہے اس کے ساتھ ہی مان لیں گے. سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، الا حرف استثناء ہے اور ابلیس جو ہے یہ مستثنیٰ ہے. اب یہ وہ ایگزامپل ہے جو ہم مستثنیٰ بالا پڑھاتے ہوئے اپنے کورس میں دیا کرتے ہیں کہ سجدو انہوں نے سجدہ کیا. اب انہوں یعنی مستثنیٰ منہ میں سے ابلیس کو نکال دیا. ٹھیک ہے؟ تو مستثنیٰ منہ مذکور ہے اور کلام بھی موجب ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مستثنیٰ جو ہے وہ لازماً منصوب ہوتا ہے. ایک پوائنٹ، لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا مستثنیٰ متصل ہو. مستثنیٰ متصل اس کو کہا جاتا ہے
کہ جب مستثنا جو ہے وہ مستثنا منہو کی جنس میں سے ہو. تو یہاں پر اگر ابلیس کو فرشتوں میں شامل کیا جائے تو پھر یہ مستثنا متصل کی ایگزامپل کے مطابق بھی 100% منسوب ہی آنا ہے ابلیس کا لفظ. اور اگر ابلیس کو فرشتوں میں شامل نہ کیا جائے یعنی جیسے قرآن مجید سے ثابت ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، تو یہ مستثنا جو ہے یہ مستثنا منقطع کہلاتا ہے. اور مستثنا منقطع جو ہے یہ ہمیشہ ہی منسوب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو دونوں وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو فسجدو فعل اور اس کا فاعل جو ہے اس کو ہم مستثنا منہو کہہ دیں گے. واو کی ضمیر جو ہے الا حرف استثناء ہو گیا اور ابلیس جو ہے یہ مستثنا ہو گیا. مستثنا منہو اپنے مستثنا سے مل کر یہ سجدہ کے لیے فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے، سجدہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا اور اس کو ہم معطوف کر دیں گے پچھلے جملے پر. ٹھیک ہو گیا؟ تو اتنا حصہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. آگے چلتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان سا جملہ ہے. ابا واستکبرا. ابا ایک فعل ہے، واو پھر حرف عطف ہے، اور استکبرا ایک اور فعل ہے. دونوں فعل ہیں، گرین کلر میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو پہلے ابا فعل کو دیکھ لیجیے، اس کا مادہ اور اس کا باب کیا ہے. ابا فعل جو ہے یہ باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مادہ ہے حمزہ با اور یا. تو گویا غیر صحیح فعل کی قسم کے اعتبار سے یہ محموز بھی ہوگا اور ناقص بھی ہوگا. اب چونکہ محموز الفا ہے اس لیے ہم جانتے ہیں کہ محموز الفا میں چینجز آتی ہیں اور فعل مضارع کا جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اس میں وہ چینج خاص طور پہ آپ کو نظر آتی ہے. تو با فتح سے جب یہ استعمال ہوگا تو ہم اسے کہیں گے جی ابا یا یعبیو اصلی، اور چینجز کے بعد ابا یعبا مصدر اس کا اباءن اور اس کے معنی ہے انکار کرنا. اور یہی ایگزامپل جو ہے انہوں نے دی ہے یہاں پر. ٹھیک ہو گیا؟ ابا یابا کے حوالے سے کچھ انفارمیشن اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابا یابا کے بنیادی معنی جو ہیں ایک منفی فعل کے ہوتے ہیں جی. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو پسند نہ کرنا، کسی کو قبول نہ کرنا، کسی کو نہ ماننا، اور کبھی بطور فعل مثبت بھی اس کا ترجمہ رک جانا، باز رہنا، انکار کرنا یا منکر ہونا کرتے ہیں. اور اس فعل میں اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ انکار کا مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ فعل بطور متعدی استعمال ہوتا ہے، یعنی متعدی فعل ہے، اور اس کا جو مفعول ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. بعض مرتبہ اس کا مفعول جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے جو سیاق عبارت سے سمجھا جا سکتا ہے. جیسے یہاں بھی ہم اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابا لکھا ہوا ہے نا خالی، اس نے انکار کیا یعنی اس نے نہ کیا. اس نے کس چیز سے انکار کیا، کس چیز کا انکار کیا؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابا السجودہ، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ اور کبھی اس فعل کا مفعول جو ہے وہ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے جو ان سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اس لیے میں نے یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اگلا فعل جو ہے وہ استکبرا، اس کے حوالے سے بہت انفارمیشن ہے آپ کے لیے، میں نے ساری وہ اسکرین پر اکٹھی کر دی ہے. اور چونکہ اسٹوڈنٹس اکثر سوال کیا کرتے ہیں جی ہر مادہ ہر باب میں جاتا ہے، یہ اکثر اسٹوڈنٹس کا سوال ہوا کرتا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جی یہ ڈکشنری ہمیں بتائے گی. تو ڈکشنری میں ایک مادہ جو ہے وہ یہ ہے جو تقریباً آپ دیکھیں گے کہ ہر باب میں گیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے اور بہت اہم مادہ ہے، اس حوالے سے میں انفارمیشن ساری اکٹھی کر کے لے آیا ہوں. آپ کے ریکوائرڈ جو انفارمیشن ہے وہ بالکل آخری اسکرین پہ ملے گی، تو آپ ان شروع کی اسکرینز کو سکپ کر سکتے ہیں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مزید دلچسپی رکھ رہے ہیں اور ان کے پاس یہ ڈکشنری بھی نہیں ہے، تو کم از کم وہ یہاں سے اسکرین شاٹس لے کر اپنے پاس اس ڈیٹے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو استکبرا کاف بارا اس کا مادہ ہے جی. کاف بارا مادہ جب باب کروما یکرمو سے استعمال ہوتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد کروما یکرمو سے استعمال ہوتا ہے، تو کبرا یکبرو کبرن بنتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جی معنوی لحاظ سے بڑا ہونا، رتبے یا فضیلت میں بڑا ہونا، بھاری یا دشوار ہونا. ٹھیک ہے، یعنی بڑا ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے معنوی لحاظ سے، رتبے یا فضیلت میں بڑا ہونا، بھاری یا دشوار ہونا. تو
سورہ بنی اسرائیل سے آیت کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، تو وہ میں نہیں پڑھ رہا، وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہی مادہ باب سمیع اسمعو سے استعمال ہوتا ہے، تو کبیرہ یکبرو کبرن، عمر میں بڑا ہونا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی عمر رسیدہ ہونا۔ پھر کبرن ایک لفظ اسم ذات بھی ہے جس کے معنی بڑھاپا کے ہیں، اور سورہ آل عمران میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، اور سورہ مریم میں بھی یہ کبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، حضرت زکریا نے فرمایا تھا قال انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، ٹھیک ہے۔ تو کبر کا لفظ جو ہے بڑھاپے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کبر سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جی کبر، یہ بھی اس میں ذات ہے اور بڑائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبر۔ اس کے بعد کبریاء، اس میں ذات ہے، عظمت بزرگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ کبیر کا لفظ اور اس کی جمع کبراء، فعیل کے وزن پہ صفت ہے، کبیر بڑا، سرغنا، بھاری یا دشوار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ۔ پھر کبیرہ، کبیرتن ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں، تو کبیرتن اس کی جمع کبائر، غیر منصرف ہے، کبیرن کا مؤنث ہے کبیرہ، ٹھیک ہے۔ تو کبیر بھی آپ نے دیکھ لیا، اس کی جمع کبراء آتی ہے اور کبیرہ کی جمع کبائر آتی ہے، تو یہ بھی خاص خیال آپ نے رکھنا ہے۔ اکبر اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور اس کی جمع اکابر آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کبریٰ اکبر کی مؤنث ہے، یہ ساری انفارمیشن یہاں پر آ گئی ہے۔ کاف بارہ مادہ جب باب فعال میں آتا ہے تو اکبرہ یکبرو اکبارن استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی بڑائی دیکھ کر ششدر رہ جانا، حیران رہ جانا۔ سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوئے جس کا ریفرنس میں اکثر دیتا ہوں کہ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، ششدر رہ گئیں۔ باب تفعیل سے بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، کبرہ یکبرو تکبیرن، دو معنی میں، کسی کو بڑا بنانا، بڑا کرنا، یا کسی کی بڑائی کو تسلیم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تکبیر ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتا ہے، اسی سے فعل امر ہے کبر، تو بڑا بنا، تو بڑائی تسلیم کر، یعنی وربک فکبر۔ باب تفاعل میں بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، تکبرہ یتکبرو تکبرن، بناوٹی طور پر بڑا بننا، تو تکبر، ٹھیک ہے، یعنی تکبر جو ہے بناوٹی طور پر بڑا بننا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے اسم الفاعل جو ہے متکبرن استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ہمارا ریکوائرڈ ورڈ آ رہا ہے جی استکبرہ، یعنی کاف بارہ مادہ باب استفعال میں آئے گا تو بن جائے گا استکبرہ یستکبرو استکبارن، اس کے معنی ہوں گے بڑائی چاہنا، یعنی بڑا بننا چاہنا، اس سے پھر اسم الفاعل بنے گا مستکبرن، بڑائی چاہنے والا۔ تو الحمدللہ اتنی ساری انفارمیشن تھی جی کاف بارہ مادے کے حوالے سے، تو یہ ساری آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی۔ تو ابا، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، وَاسْتَكْبَرَ، اور باب استفعال آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا میں وَاسْتَكْبَرَ پڑھوں گا۔ ابا فعل فاعل، جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ، استکبرہ فعل فاعل معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اتنا حصہ ہو گیا جی۔ اب اس آیت کا آخری حصہ ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، واو جو ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جملوں کا جب اعراب آئے گا تو اس وقت بات ہو جائے گی۔ کانا آپ کا فعل ناقص ہے، کانا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، تو کانا کا اسم ہوا ہے جو کہ اس کے اندر ہی ہے، اور من الکافرین جو ہے یہ جار مجرور، یہ کانا کی ہم خبر قرار دے دیں گے، ٹھیک ہے، یا ہم اسے جو کانا کی خبر محذوف ہے اس کے متعلق قرار دے دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ دونوں طرح سے اس کا اعراب آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کا ترجمہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا یا وہ کافروں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کانا کے بعد کافرن اس کی خبر ہم محذوف مانیں تو پھر اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ وہ کافروں میں سے ایک کافر تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ڈیٹیل ہے، سمپل جو ٹیکسٹ ہمارے سامنے موجود ہے ہم اس کا ہی ترجمہ رکھتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا یا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں جی۔ جملوں کا اعراب میں پہلا جملہ ہے قلنا، یہ فی محل جر بھی اضافت اذ الیہا، بالکل
اذ قلنا ہے نا، تو اذ کے بعد یہ مضاف الیہ محلاً مجرور ہوگا. اسجدو، قلنا کے بعد جو اسجدو آیا ہے وہ فی محل نصب مقول القول، بالکل قلنا کے لیے مفعول ہم نے قرار دیا ہے. سجدو، فسجدو میں لا محل لا استنافی، انہوں نے اسے استنافیہ قرار دیا ہے، لیکن میں نے جب محی الدین درویش صاحب کی اعراب القرآن دیکھی تو اس میں انہوں نے اسے فا کو عاطفہ قرار دیا. تو عاطفہ پس کے معنی میں یہ زیادہ بہتر ہے، اور کے ساتھ ہم ترجمہ کر لیں گے، پس کے ساتھ اس کا ہم ترجمہ کر لیں گے. جملہ ابا جو ہے یہ فی محل نصب حال بتقدیر قد. ابا واستکبرا ایک جملہ آ رہا ہے، یعنی دو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر، تو اس کو حال انہوں نے یہاں پر قرار دیا ہے. اور ماضی جب بھی حال بن کر آتا ہے تو ایک قد جو ہے وہ یا تو ریٹن لکھا ہوتا ہے یا پھر وہ محذوف ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں بھی تقدیر قد، اس کو ہم حال بنا لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ای ترک السجود، اس نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا. آبین، آبین کے معنی انکار کرنے والا ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کا وہ ترجمہ جو ہے وہ کریں گے. تو اس کو انہوں نے حال بنا دیا ہے. اور جملہ استکبرہ جو ہے یہ فی محل نصب معطوفہ علی جملہ ابا، اس پہ عطف کر دیا. تو ابا جو ہے جملہ حالیہ بن گیا قد تقدیر کے ذریعے، اور استکبرہ جو ہے یہ معطوف ہو گیا ابا جملے پہ. وہ جملہ کانا من الکافرین، یہ لا محل لہا اعتراضیہ، یا تو انہوں نے کہا اس کو واؤ اعتراضیہ مان کے اس جملے کو اعتراضیہ کر لیں کہ وہ کافروں میں سے تھا. ٹھیک ہو گیا اس طور پہ. یا وہ کہہ رہے ہیں او فی محل نصب حال، یا اسے بھی آپ حال بنا لیں بھی تقدیر قد، اور کانا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. کانا فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی جب بھی حال بن کر آئے گا قد کے ساتھ آئے گا. تو گویا وقد کانا من الکافرین، اس حال میں کہ وہ کافروں میں سے تھا. تو تقریباً تمام جملے جو ہے ہمارے یہاں پر مکمل ہو گئے. اب دیکھتے ہیں ہم اس آیت کا ترجمہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس. یہاں تک انہوں نے بات کی، مگر ابلیس کا مطلب ہے مگر ابلیس نے نہیں کیا، یعنی ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو گویا دیکھیں اگر ہم جملوں کے اعراب اگر ہمیں نہیں بھی سمجھ میں آتے نا، تو ٹرانسلیٹ کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا مفہوم کلیئر ہوتا جا رہا ہے. اور قرآن مجید کی تذکیر کا پہلو ہی یہ ہے کہ ہمیں بس سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی یہ جوڑنا یہ ذرا علمی سی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہ تو مطلب سونے پہ سہاگا کام دے رہا ہے نا، لیکن کم از کم اتنی عربی ضرور آنی چاہیے کہ کم از کم جملوں کو انسان ٹرانسلیٹ کر سکے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں سے ہو گیا. تو انہوں نے ہو گیا کے ساتھ ترجمہ کیا، یعنی کانا کا ترجمہ جو ہے سارا کے طور پہ کیا. سارا کے معنی ہوتے ہیں نا ہو جانا، تو کانا کا ترجمہ وہ تھا، یا کانا کبھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے اس وقت معنی ہوتے ہیں جی ہو جانا. ٹھیک ہے، کانا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری آیت نمبر 34 جو ہے مکمل ہوگی. ایک چھوٹی سی آیت تھی لیکن اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آیت چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، اور یہ قرآن کی برکت ہے کہ الحمدللہ ہم ایک ایک آیت کر کے چل رہے ہیں. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ایک ایک آیت کر کے یاد کرنا بھی قرآن کو آسان ہو جاتا ہے. تو ہمارا الحمدللہ چوتھا رکوع چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 رکوع الحمدللہ ہمیں یاد ہو چکے ہوں گے، اور اس طرح قرآن مجید آہستہ آہستہ ہمیں حفظ ہونا بھی شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سارے کام کو آسان بنائے، اور اس کام کو ہمیں یہاں تک پہنچانے میں جن جن لوگوں کی محنت شامل ہے، یعنی میں جو کچھ بیان کرتا ہوں میں مطالعے سے پڑھ کر ہی بیان کرتا ہوں، اور وہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے اور انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 34 ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔